اور عمران جو ہے وہ اس کی یہ طاقت تھی بھی نہیں. بنایا تھا اس کو فوج نے، میرے سامنے بنا ہے وہ. اب وہ کھڑا ہو گیا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا. وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ بھی اقتدار تم نے چھینا ہے، میں آنکھیں دکھاؤں گا اور مجھے واپس بٹھاؤ اقتدار کے سنگھاسن پہ. بھائی کون بٹھائے گا آپ کو؟ آپ چلو قوم کے ساتھ جو کیا یوتھ کے لوگوں سے جو آپ نے کیا آپ نے ان فوج والوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھولیں گے؟ دیکھیں باجوہ تو ختم ہو کے بھی پھر بھی بیٹھا ہوتا ہے عاصم منیر کے پہلو کے ساتھ پہلو ملا کے، وہ تو ختم نہیں ہوتا. فیض حمید کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے ہم. حالانکہ مجھے تو یہاں میرے گھر کے اندر جو کچھ میں نے کمایا تھا انہوں نے آ کے گرا دیا. جو 30-40 سال میں ایک کاٹن فیکٹری سے شروع کیا. میرے والد کا تو ٹیکسٹائل مل کے اندر حصے تھے، میرے حصے سے پیدا ہوتے ہی. وہ تو گئے جہاں گئے، چھوٹی سی ہم نے کاٹن فیکٹری لگائی 50 سال پہلے. پھر ہم نے وہ کنٹرول شیڈ بنا دیے، بچوں کو دے دیے. یہ شادی ہال، یہ سکول، یہ ایک پل جھپکنے میں انہوں نے آ کے سمیش کر دیا. 5-6 لاکھ آ جاتے تھے. تو میں تو اس کے لیے روتا. میں نے جہنم میں جائے کہ میں پیدا ہوتے میرے ساتھ نہیں تھے تو اب بھی نہیں ہے. جب ٹیکسٹائل مل نہ رہی اب یہ چیزیں کیا رہ گئی. اور وہ پہلی ٹیکسٹائل مل لگی تھی پاکستان بنتے ہی خانیوال میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ بن گئے 20-30 شوگر ملوں کے مالک. وہ شوگر ملیں کسان کا خون چوس رہی ہیں وہ سب. اور شوگر ملوں کی کہانی میں آپ کو بچوں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجھے میاں نواز شریف نے مہربانی کی اور کہا کہ میں آپ کو شوگر مل لگوا کے دے دیتا ہوں، اور ذمہ بھی لگا دیا انہوں نے. وہ بات میرے پر مہربانی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ شوگر مل لگائے بغیر تم سیاسی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے. یا تو چھوڑ دو سیاست، ورنہ ملتان میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ جاوید ہاشمی اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ انہوں نے مجھ پہ مہربانی کی، لیکن میں نے نہیں لگائی. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے، یہ ہمارے وزیر ہوتے ہیں ہر حکومت میں، ابھی تک کیوں نہیں بنے، سیٹھ عبدالرزاق، ان کے والد جو ہے انہوں نے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ اس کو لگا کے دو شوگر مل. تو مجھے سیٹھ داؤد نے کہا کہ دیکھو اگر شوگر مل لگاؤ گے تو سیاست میں رہو گے. میں نے کہا میں نے نہیں لگانی. اس نے کہا پھر تم سیاست سے ریٹائر ہو جاؤ ابھی سے. میں نے کہا نہیں میں نے سیاست بھی کرنی ہے. اس نے کہا وہ میرے بزرگ بھی تھے، اس نے پھر جاؤ جہنم میں، نہیں لگاتے تو نہ لگاؤ. اور بھائی آنا والا دور جو ہے ہی شوگر ملوں کا. کوئی سیاستدان جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ چہرے نہیں نظر آئیں گے، شوگر ملیں ہی نظر آئیں گی. آج تک جو پارٹیاں بن رہی ہیں شوگر ملوں والی بنا رہے ہیں نا. عمران کی پارٹی ٹوٹی ہے وہاں میں بھی شوگر ملے ہیں. تو یہ عوام آپ کو کیسے اپنا وہ نجات دہندہ سمجھیں؟ اقتدار تو آپ کو مل جاتا ہے. اب میاں صاحب کا میرے وہ ہیرو تھے، 3 دفعہ ان کو نکالا. تو اب وہ لندن سے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں، وہ CNC بنا رہے ہیں، CNC ہٹا رہے ہیں. پہلے بھی ہٹاتے تھے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ان کو پھر رگڑ دیتے ہیں. پھر عوام ہی اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں.
میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ، میں وہ تصویر کشی کر رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے کہا تھا امریکہ کو، میں نے آج سے 25 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کی معیشت بہت جلد بیٹھ جائے گی، کم از کم 50 سال اس کو ٹائٹینک کو بیٹھتے بیٹھتے لگیں گے، ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی. اب اس بات کو 25 سال ہو گئے، اور آج ہماری ہیڈ لائنز کیا ہیں کہ امریکہ ڈیفالٹ سے ہونے لگا تھا، وہ بچ گیا ہے. معیشت کو اس کی اتنی بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان بھی ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، امریکہ بھی ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. ہم اس لیے اس کو بار بار دکھا رہے ہیں تاکہ کیا ہمارے لوگ سمجھیں ہم نے بھی تو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے نا پاکستان کو. اور بھائی لوگوں کو جب ان کو تن پہ کپڑے پہننے کے لیے بھی نہ ہوں، اور ہم روز اپنے سوٹ ٹائیاں بدل کے ان کے سامنے بیٹھتے ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سینے پہ، ہمارے پنجابی میں سریکی میں کہتے ہیں یہ مونگ دل رہے ہیں ہمارے اوپر. روز نئے سوٹ، روز نئی ٹائیاں، روز نئے چینل، روز نئے. آپ اندازہ کریں ہم پاکستان کی صورت نہیں بدل سکیں، اپنی شکلوں کو ہم نے بدل دیا ہے. تو وہ کیا کریں بیچارے جن کے بچوں کے لیے شام کو روٹی صرف روٹی نہیں ہے، پانی کے ساتھ وہ تو کھا لیں گے لیکن نہیں ہے. تعلیم دور کی بات ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. مان جاؤ. چند ایک ہماری بھی ہوتے ہیں، کچھ دل سے بھی، کچھ آپ کے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بھی وہ آپ کے ساتھ جان بھی دے دیں گے. ہم جیسے لوگ جان دیں گے. لیکن پاکستان میں اب آپ کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اردوغان جو ہے اس نے پوری قوم کے لیے گیس فری کر دی ہے، ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، پھر بھی فرسٹ راؤنڈ میں الیکشن ہار گیا. اس طرح جو اس نے ترکی کو بنائے اتنا تو آپ نے نہیں بنایا نا، کسی لیڈر نے نہیں بنایا. وہ میرے لیڈر ہوں یا میرے مخالف کے لیڈر ہوں، کسی نے، اور لیڈر ہے وہ تو ہمارے لیے اردوغان سے بھی بڑے ہیں. ہم سر نہ جھکائیں، ان پارٹیوں کے آگے سر نہ جھکائیں، پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے.